بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی مدد چاہتے ہیں برے اعمال کے شر سے اور اپنے نفسوں کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اے اللہ کے بندے، کیا آپ اپنے لیے ایک محفوظ قلعہ چاہتے ہیں اور ایک پرامن جگہ چاہتے ہیں، اور یہ پرامن جگہ اس ارحم الراحمین کی ذمہ داری کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جب اس کی ذمہ داری میں آ جائیں گے تو پھر آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے اور آپ امان محسوس کریں گے جب آپ اس مالک الملک کے اور اس رب العالمین کے جوار میں آ جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کا ذمہ بہت بڑا ہے، اس کی عظمت کے مطابق انتہائی بڑا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ داری میں داخل کر لیتا ہے وہ اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، اور اس کے معاملات میں اس کا معین بھی ہوتا ہے، اور اس کے دشمن سے اس کا دفاع بھی کرتا ہے، اور پھر آپ کو کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ فلا یطلبن من ذمتی بشیء، پس اللہ تعالیٰ تم سے نہ مطالبہ کرے اپنی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ بھی، چونکہ جس سے اس نے ذمہ داری کے حوالے سے مطالبہ کر لیا وہ اسے پا لے گا اور اس کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ وہ چابی ہے جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آتا ہے، اور وہ فجر کی نماز پڑھنے والا شخص ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا گھر کی وہ عورت ہو، یا عورت کا گھر میں نماز پڑھنا ہو فجر کی، اور مرد کا بجماعت نماز پڑھنا ہے جب اس کے محلے میں اذان دی جائے۔ کون سی وہ امان ہے جس کا سایہ فجر کا نمازی حاصل کرتا ہے، اور کیسی وہ شرح صدر ہے جو اس فجر کے نمازی کو حاصل ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے پابند ہیں۔ فجر کی نماز یہ اپنے نفس سے جہاد کرنے والوں کی نماز ہے، جو اپنے نفس کے اوپر اللہ کی اطاعت میں غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کا اجر بھی ان کی تھکاوٹ اور ان کی محنت کے مطابق ہوتا ہے۔ رات اگرچہ لمبی ہو وہ ان کی فجر کی نماز کے اٹھنے کے لیے بہترین معاون ثابت ہوتی ہے، اور اگرچہ چھوٹی ہو تو پھر بھی نمازی کے لیے عذر نہیں ہوتا کہ وہ فجر سے پیچھے رہ جائے گا۔ اگر رات چھوٹی ہو رہی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ تیری زندگی کے دن بھی کم پڑ رہے ہیں۔ اپنے نفس سے جہاد کیجئے اور اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ بنیے، اپنی اولاد کے لیے قدوہ بنیے، اور اپنے محلے کے لوگوں کے لیے بھی اسوہ بنیے، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی آپ بہترین ماڈل پیش کریں فجر کی نماز ادا کرنے کے ساتھ۔ وہ دن کا پہلا فرض ہے جس سے آدمی کو اپنے رب ذوالجلال سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جس میں ملائکہ باعزت ملائکہ وہ زمین پر اترتے ہیں، اور فجر کی نماز کی حاضری جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فجر کی قرات، اور بے شک فجر کا قرآن پڑھنا، فجر فإن قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ ملائکہ دن اور رات میں بنی آدم پہ اترتے رہتے ہیں، آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ان آنے اور جانے والے فرشتوں کی میٹنگ اور اجتماع اور ملاقات کا وقت فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے۔ صحیحین میں بخاری مسلم میں نبی کریم کا فرمان ہے، تم میں دن اور رات کے فرشتے آتے اور جاتے رہتے ہیں،
اور وہ دونوں فجر اور عصر کی نماز پہ آپس میں ملتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جو رات تمہارے اندر گزار کے اوپر چڑھتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور وہ ان کو خوب جانتا ہے، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم ان کو چھوڑ کے آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا عظیم برکت ہے اس دن کی، جس دن کا افتتاح اس دن والا فجر کی نماز کی حضوری سے کرتا ہے، جس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ اس بندے کی اللہ سے مناجات کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے سامنے فقیر بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس انتظار بھی ہے کہ آج اس نے دن کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ یہ وہ تاجر ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے تجارت کے نفع کا سوال کرتا ہے، اور وہ موظف ملازم اور وہ عامل اور وہ طالب علم یا زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ سارے کے سارے اس دن کے آغاز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے نصرت اور سے مدد کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے محتاج ہوتے ہیں، اور شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جن شیطانوں سے کوئی شخص بھی نہیں بچ سکتا اللہ کی قوت اور طاقت کے بغیر۔ محترم بھائیو، فجر کی نماز، اور تمہیں کیا معلوم کہ فجر کی نماز کیا ہے؟ یہ ان دو ٹھنڈی نمازوں میں سے ایک ہے جو بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ پیارے حبیب کا ارشاد گرامی ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز، اور تمہیں کیا پتا کہ فجر کی نماز کیا ہے؟ نماز فجر یہ اللہ مومن کے رب ذوالجلال کا قیامت کے دن دیدار کا سبب بنے گی، اور رب کا دیدار جنت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ اہل جنت کا اکرام کریں گے، احترام کریں گے اپنے دیدار کے ساتھ۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے جنت ہے، اور جنت سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، بے شک تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طرح 14ویں رات کا چاند تم دیکھ رہے ہوگے، اور اس کو دیکھنے میں تمہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہو سکے تو تمہاری فجر کی نماز بھی نہ چھوٹے اور عصر کی نماز بھی نہ چھوٹے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی آخر الزمان کی شان اقدس اور ذات مبارکہ پر۔ حمد و صلات کے بعد محترم بھائیوں، نماز سے پیچھے رہنا گناہ ہے، اور نماز میں سستی کرنا عیب ہے، لیکن بالخصوص وہ شخص جو کسی محکمے کے اندر مسئول اور ذمہ دار ہے، بالخصوص وہ شخص جو محلے کا چودھری اور محلے کا نگران اور نمبردار ہے، خصوصاً وہ شخص جو کسی مسجد کا مؤذن ہے، خصوصاً وہ شخص جو کسی مسجد کا امام ہے، اللہ تعالی ہمیں اس خیر کی چابی کے اوپر قابو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے نماز فجر کے نمازیوں اور صبح کی نماز پڑھنے والوں اور صبح کی نماز میں مسجد کا رخ کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آنے والوں، خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کو اپنی اس ذمہ داری کے حوالے سے پوچھ نہ لے اور اس کا محاسبہ نہ کر لے۔ خاص طور پہ اس بات کی نگرانی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا نگران ہوتا ہے جو فجر کی نماز کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور فجر کے نمازی بھی وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ شخص جو اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے گم نہیں پاتے جہاں اللہ اس کو حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ پہ نہیں پاتے جس سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ میرے وہ بھائی جو اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اپنا کھانا حلال کیجئے اور اپنی آمدنی کو پاک کیجئے، اور اپنے منہ کے اندر پاکیزہ رزق، اپنے منہ کے اندر پاکیزہ لقمہ رکھیے، اپنی جیب کے اندر پاک تنخواہ اور پیسہ ڈالیے، اور اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیے۔ میرے وہ عزیز جو اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے، اپنے اعضاء کا حفاظت کیجئے، اپنے اعضاء کی حفاظت کیجئے، اور اپنے آپ کی نگرانی کیجئے، اپنے کانوں پہ کنٹرول کیجئے، اپنی نگاہ کے اوپر کنٹرول کیجئے، اور اپنے دل کے اوپر اہتمام کیجئے کہ وہ دل کسی ایسی چیز میں مشغول نہ ہو جائے جو اس کے لیے بہتر نہ ہو۔
اور خیال کیجئے کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیجئے اور کسی مسلمان سے حسد نہ کیجئے اور کسی کا کینہ اپنے دل کے اندر نہ پالیے۔ اللہ کے بندے ڈر جائیے کہ آپ کی طرف سے کسی فجر کے نمازی کو تکلیف نہ ہو جائے اور اس کے حق میں کمی نہ ہو جائے، اس کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو کسی فجر کی نمازی پہ زیادتی کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری کو توڑتا ہے، اور قیامت کے دن مالک اس سے اس کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری توڑنے کا حساب اس سے لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ کرے گا اپنی ذمہ داری کے حوالے سے، اور اللہ نے پوچھ لیا تو اس کو پکڑے گا اور جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نفسوں کو بھی شر سے بچائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کسی مسلمان کو بھی تکلیف دینے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ محترم بھائیو، نیکی کے کاموں میں جلدی کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھیے جو اس کے پاس ہے، درجات کی بلندی کی امید کیجئے۔ نبی کریم فرماتے ہیں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ یہ تو فجر کی 2 سنتوں کی بات ہے، فرض تو اس سے بھی زیادہ قیمتی اور زیادہ عظیم ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضر اور سفر کے اندر بھی ان سنتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، اس کی پابندی کیجیے، اپنی اولاد کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی سکن میں رہنے والوں کو، ان کو بار بار اٹھائیے اور بار بار فجر کی تنبیہ کیجیے، ان کو بلائیے اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مدد کرے نماز کے لیے اٹھنے کی، اپنا ذکر کرنے بھی اللہ ان کو قوی کرے، اپنی اطاعت کرنے پہ، اور نرمی سے ان کے ساتھ معاملہ کیجیے۔ نرمی ہر چیز کو مزین کر دیتی ہے۔ ہاں، اس سے اکتا نہ جائیے، ان کی ضد سے، لمبی گہری نیند سے اکتا نہ جائیے، ان کو ڈانٹیے نہیں، اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ڈانٹنے کے بغیر یہ نہیں سیدھے ہوں گے تو پھر آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اور ان کو اس بات کی تاکید کیجیے کہ رات کو جاگے نہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ذکر، اپنا شکر اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔